پیدائش کے بعد پھر دربار رسالت میں حاضر ہونا، کیونکہ اب اگر تجھے سزا دی تو بچہ مر جائے گا، اور بچے کا قتل کس پہ جائے گا؟ حد لگوانے والے پر۔ اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائیں، طہرنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا قصور نہیں ہے، بچے کا قصور نہیں ہے، تیرا قصور ہے، لہذا پہلے بچہ پیدا کر لے پھر آ جانا۔ اس نے بچے کو پیدا کیا، 2 سال دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد جب 2.5 سال کا بچہ ہو گیا تو حضور کے دربار رسالت میں آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب اسلام میں زانی کی سزا کیا ہے؟ ہم میں ہر بندہ سنگ ساری کرنے کے لیے بھاگتا ہے، مگر کبھی قرآن پہ حلف رکھ کے کوئی کہہ دے نا کہ مجھے پتھر وہ مارے کہ جس نے کبھی خود زنا نہ کیا ہو، تو شاید پتھر مارنے والا بچے ہی کوئی نہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنگسار کی جاؤ گی، پتھر مارے جائیں گے اس وقت تک جب تک مر نہیں جاتے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر اسے سنگسار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے بے چین ہیں، دل کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑی بدکار عورت تھی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا خبردار عمر، اس کے بارے ایسے الفاظ مت کہو، وہ چاہتی تو جان چھڑا کے بھاگ سکتی تھی، میں نے اسے مہلت دی تو چاہتی دربار رسالت میں دوبارہ نہ آتی۔ فرمایا تم کہتے ہو بدکار تھی، فرمایا خدا کی قسم اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اللہ پاک کو اس کی سچی توبہ اتنی پسند آ گئی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ بھی اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو سارے کے سارے مدینہ کے لوگوں کی اللہ بخشش فرما دے گا۔ تو گناہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن نعیم بن عبداللہ، آپ کے متعلق آتا ہے نعیم بن عبداللہ حضور کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، شراب پی بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ میری جو سزا ہے مقرر فرما دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہوش و واش میں ہے، فرمایا سونگو اس کا منہ۔ صحابہ نے دیکھا تو منہ سے بو آ رہی، فرمایا جاؤ اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ۔ آپ جانتے ہیں 80 کوڑے، بعد میں 100 کوڑا بھی لکھا ہے۔ اب باہر کوڑے لگ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے خود دیکھا کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بے چین ہے، کبھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ بڑا شرابی سی، بڑا بدکار سی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس کرو صحابہ، جیسا بھی تھا غلطی ہو گئی، ہے تو میرا ہے تو میرا، اے صحابہ اسے معاف فرما دو، ہے میرا۔ اور جس انداز سے اس نے توبہ کی ہے، جب اس کا رب تعالیٰ راضی ہو گیا، رب تعالیٰ کا رسول راضی ہو گیا تو تم بھی اسے معاف فرما دو۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں آ جائے، ہم اسے کہتے ہیں او بھائی اج کتوں چند چڑھیا، او بھائی تینوں کنے راہ دکھاتا۔ فرمایا جب رب تعالیٰ اور اس کا رسول معاف کر دیتا ہے، وہ بندوں کو سینے سے لگا دیتا ہے، ارے ان کو بھی اسی رب نے مسجد کا منہ دکھایا ہے جس رب نے تجھے مسجد کا منہ دکھایا ہے۔ اور یہ کیا پتا کہ کون تقوی میں کتنا بڑا ہے۔ بعض دفعہ ہم جیسے حاجی نمازی بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور کوئی ایک ایسا بندہ جو دیکھنے میں شکل و صورت سے ہمیں ایسے لگتا ہے، اللہ پاک کے ہاں شاید وہ کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو فرمایا شرابی، شراب پینے والا، پلانے والا، شراب کے لیے برتن مہیا کرنے والا، شراب کا سودا کروانے والا، شراب بیچنے والا، شراب کے لیے جگہ دینے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے ایک بندے کو کہا، فرمایا یا تو میرے ساتھ زنا کر، یا اس بچے کو قتل کر، یا خنزیر کا گوشت کھا، یا شراب پی۔ اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، میں مسلمان ہوں۔ فرمایا دیکھ یا خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا، یا شراب پینی پڑے گی، یا بچے کو قتل کر ناحق، اور یا پھر میرے ساتھ منہ کالا کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا پھر میں تلوار اٹھا لی ہے، ایک کام کر لے۔ اس نے کہا بچہ ماروں گا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، خنزیر کھاؤں گا یہ بھی نہ سود پاک نہ پاک۔
اور تیسرا کام کروں گا وہ بھی منہ کالا. اسے کہا شراب کو ہلکا لیا, اس نے شراب پی لی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب اس نے شراب پی لی جو برائیوں کی جڑ تھی اسے نشہ ہو گیا, اس نے بچہ بھی قتل کیا, اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا اور اس عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کیا. تو آج ہم میں سے جو دوسروں کے بچوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں نا شراب کے نام پہ یا نشے کے نام پہ, شیشے کے نام پہ, خدا را اس چیز سے باز آ جائیں, ورنہ خدا کی قسم حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا, مگر بندوں کے حقوق, دوسروں کے بچوں کو ہم نے پٹھی جگہ پہ لگایا جسے کہتے ہیں, وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے. تو دوستان محترم, اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر ہماری کوئی نیکی اللہ کو پسند ہے تو اللہ پاک اس نیکی کا صدقہ ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.